ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ شکر کرو تم اس غم پر جس نے تمہیں اللہ والا بنا دیا، نہ کہ ہمیں ناشکری کرنی چاہیے غموں پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائیں۔ شکر ادا کرنے کے بڑے سارے طریقے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل کسی بندے نے آپ کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، اچھا صلہ دیا، آپ کا بھلا کیا، مشکل میں آپ کے کام آیا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کی نیکی کو نیکی سمجھیں، اور اسی شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ ناشکری اگر ہم کریں گے تو اس کے انجام بڑے سخت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو جتنے بھی میرے سننے والے ہیں گروپس میں اور ادرز پیپل، ادرز لوگ جتنے بھی ہیں، اس واقعے کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سن لیں، اور یہ عبرت ناک واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کوڑی کا مریض تھا۔ کوڑی یہ ایک بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری جس کو ہمارے دور میں کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اور تیسرا آدمی جو اندھا تھا، نبینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ ان کو کیسے آزمایا کہ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ جب ان کے پاس آیا تو ان سے سوال کیا، سب سے پہلے کوڑی والے سے، کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا رنگ پہلے جیسا ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے فرشتے نے، تفسیر میں آتا ہے کہ ہاتھ پھیرا تو اس کا کلر بالکل ٹھیک اور صاف ستھرا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے، جو کہ انسانی شکل میں تھا فرشتہ، چونکہ اللہ ان کو آزما رہا تھا کہ اللہ نے ان کو شفا دی، فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو مہیا کر دی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا سر سے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہی سوال پوچھا جو پہلے کوڑی والے سے پوچھا تھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میرا سر ٹھیک ہو جائے اور میں بالکل پہلے جیسا نوجوان، اپنے بالوں میں لش پش نظر آؤں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کے بال سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے کہا تمہیں دولت میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے دے دیں۔ انہوں نے، فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس کو فراہم کر دی، پرووائڈ کر دی۔ اب تیسرے آدمی کے پاس گیا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اندھا تھا۔
اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آنکھیں ٹھیک کی۔ اس نے کہا تمہیں دولت میں کیا چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کہ مجھے بکریاں چاہیے دولت میں۔ اس وقت اس دور میں یہ گائے، بکری، اونٹ یہ بہت خزانہ سمجھا جاتا تھا، یہ بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دے دی۔ اب تینوں ہی، کوڑی والا، گنجا آدمی اور اندھا، تینوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، خوبصورت جوان ہو گئے، اور اس کے بعد تینوں دولت مند بھی ہو گئے، تینوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا۔ یعنی وہ جو حاملہ اونٹنی والا پہلا کوڑی والا تھا، اس کے پاس اونٹنیوں کا ریوڑ ہی ریوڑ اکٹھا ہو گیا، اتنی اونٹنیاں، امیر ہو گیا۔ جو گائے والا تھا اس کے پاس، جو سر سے گنجا تھا، گائے ہی گائے ہوگی، ریوڑ، اور بکریوں والے کے پاس بکریاں ہی بکریاں، اتنے اس کے ریوڑ ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کو آزمانا تھا، وہ اسی فرشتے کو اللہ نے دوبارہ انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ اب ان سے سوال کرو۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑی والے آدمی کے پاس گیا، اس سے جا کر سوال کیا کہ بھائی اللہ کے بعد میرا تم ہی سہارا ہو، میں نے کہیں جانا ہے اور اب مجھے کچھ مال کی، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کیا مجھے تم دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میرے پاس تو نہیں، میں تو نہیں دے سکتا، یہ تو میری وراثت ہے، یہ اونٹ وغیرہ، یہ مال و دولت، یہ مال و اسباب، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہوا ہے۔ اب فرشتے نے کہا میں تمہیں شاید جانتا ہوں، تم پہلے کوڑی کے مریض تھے اور تم بیماری میں مبتلا رہتے تھے، تم پریشان تھے، یہ اللہ نے تمہیں شفا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی میراث ہے، یہ اونٹ وغیرہ، اور میں خوبصورت جوان شروع سے۔ فرشتے نے کہا کہ میں پھر بد دعا کرتا ہوں، انسانی شکل میں تھا نا، کہ میں تم سے مانگنے آیا ہوں، تو نے مجھے اللہ کے نام پر نہیں دیا، جیسا تم تھے ویسے اللہ تمہیں کر دے دوبارہ، کوڑی والا، تو وہ ویسے ہی ہو گیا۔ یہ ناشکری کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد فرشتہ گائے والے کے پاس گیا، وہی سوال کیا کہ مجھے ضرورت ہے تو مجھے دو، میں نے جانا ہے، اللہ کے بعد میرا تم ہی سہارا ہو۔ اس نے کہا نہ بھائی، میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، شاید تم پہلے بیمار تھے، پریشان تھے۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو وہی گائے والے نے کہا نہیں، میں تو پہلے سے امیر ہوں، میرے پاس تو ہر چیز تھی، یہ میری میراث ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں بد دعا دیتا ہوں کہ جیسے تم پہلے تھے تم ویسے کے ویسے ہو جاؤ۔ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو بکری والا تھا، بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ مال اسباب چاہیے، تو کیا میں لے سکتا ہوں؟ اور میں تمہیں شاید جانتا ہوں، تم پہلے اندھے نہیں تھے، اب تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا بالکل، میں اندھا تھا، میں کمزور لاچار تھا، میں فقیر تھا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تم چاہتے ہو یہاں سے لے جاؤ۔ پھر اس فرشتے نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، میں کوئی غریب نہیں ہوں، میں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کوڑی والے اور گنجے سے اللہ ناراض ہے، اور وہ اپنی پہلی حالت میں چلے گئے ہیں، ناشکری کی وجہ سے، کہ انہوں کو اللہ نے شفا دی، مال و دولت دیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور تم پر اللہ راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آج کی میری اس سپیچ کا مقصد یہی ہے کہ وہ عطا کرے تو شکر کر اس کا، وہ نہ دے تو گلہ نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے،